جب رب نے پیدا بھی کر لیا، ذمہ داری بھی لے لی، ذمہ داری بھی پوری کر دیا اور بتا بھی دیا، پھر کائی کا آپ کو ٹینشن ہے؟ کیوں خود کے مفکروں پر، سیاست دانوں پر، اور اسی طرح کیا ہے دوسرے فلسفیوں پر، دوسرے مذاہب عقیدوں پر یقین رکھتے ہو؟ اللہ نے لے لیا نا ذمہ داری، تمہاری پوری زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اللہ نے جو کہا کر لو، دنیا کا مسئلہ بھی ختم، آخرت کا مسئلہ بھی ختم۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، چوپایوں کی طرح نہیں گزر جاتے، سوچتے ہیں پانی تو ایک ہی گیا نا جی، یہ الگ 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 کیسے ہو گئے مزے، اور ان میں اللہ نے کیا کیا خوبصورتیاں رکھی ہیں۔ کھجور کا ایک ٹیسٹ، زیتون کا ایک ٹیسٹ، اس کے فائدے الگ، اس کے فائدے الگ، انگور کا ایک ٹیسٹ، اور ان انگوروں میں کالے الگ، ہرے الگ، فلاں الگ، موٹے الگ، باریک الگ، ایک ایک میں کتنے اقسام اور کتنے اور پھل ہیں جن کا نام نہیں لیا گیا۔ دنیا میں ایسے ایسے پھل بھی ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں، وہ کنٹری میں جاتے ہیں تب معلوم ہوتا کہ ایسا بھی کوئی پھل ہے، اسے کیسے کھانا بھی نہیں معلوم ہوتا جب تک آپ پوچھتے نہیں۔ اتنے بے شمار، ومن کل الثمرات، ان میں سب کیا ہیں؟ بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک بار کی ادھر ادھر کی چیزیں، ہنسی مذاق، انہیں آیا پیچھے سے ڈھک لیا، تمہیں نیچے جاؤ نیچے جاؤ نیچے جاؤ، کیا بھی نہیں دیکھو، یہ تب دیوانے میں سنا پڑھنے کے بجائے اس پہ تحقیق کرو، پڑھو، عقلیں حیران رہ جائیں گی، تب جا کے دل سے رب خداوندی کے سامنے سر بسجود ہونے کا مزہ آئے گا کہ تم ایسے محسوس کرو گے رب اتنی بڑی توفیق دی کہ تجھے میں پہچان لیا، تیرے دربار میں پڑا ہوں تو سجدے میں کوئی جائے گا تو اٹھے گا نہیں، اتنا مزہ آئے گا اس کو۔ اس کھارے پانی کو اٹھایا لیکن برسایا تو میٹھا پانی بنا کے برسایا، اور وہ میٹھا پانی برستا ہے ٹیسٹ کے اعتبار سے سب کو ایک، لیکن اس میں سے غلے اگایا تو ہر ایک کی ایک الگ الگ خاصیت، ذائقہ، الگ الگ کیا ہے اس کے ٹیسٹ، اس کے مزے، کہ انسان اس کے پیچھے دوڑے تو یاد رکھو ایک الگ ہی دنیا ہے وہ۔ یہ سب کچھ ایک سسٹم سے کر رہا ہے۔ اب بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی کچھ کر رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی نے بھی کبھی بارش برسایا؟ کبھی دعویٰ ہے ان کا؟ جو ان کو لوگ بولتے ہیں وہ نہیں ہے، ان کا دعویٰ ہے کیا؟ ہاں، کالے شاہ ولی، موسیٰ شاہ قادری، انہیں بھینس، بکرا، مینڈھا، جس کو پوچھتے ہو بتاؤ نا ذرا ان میں سے کس نے کیا کام کیا، پھر مجھے کیوں نہیں مانتے تم؟ دونوں پرندے ایسے ہیں، پروانے ہیں، دیکھنے کو ایک ہی، لیکن کیا خاصیت رب نے رکھا ہے دیکھو۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ کیا رب ہے یا رب، دونوں پتنگے لیکن ایک روشنی کے واسطے جان دے کو مر جاتا انہیں، روشنی کہاں آتا، اس کے واسطے ہمیں کیا کرتے، لیٹ آف کرو لیٹ آف کرو بولتے لے جانے کے واسطے۔ دوسرا پروانہ کیا ہے، سراپا لائٹ اچھے، انہیں اندھیرے میں گیا تو بھی لیٹ آ جاتی۔ دیکھنے کو دونوں پروانے، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ یا رب تیری قدرتیں کیا کیا ہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن جو کہ الحمدللہ 21ویں رات سے آپ کے سامنے شروع ہوا، اس میں ہم سورۃ النحل پڑھ رہے ہیں، اور کل کی مجلس میں ہم نے 8 آیات کا مطالعہ کیا، اور آج میں نے اسی واسطے آیت نمبر 8 اور 9 دونوں تلاوت کیے تاکہ اختتام پر جو آیت تھی وہ آپ کے نظر میں آ جائے، اور اس درس کا جو شروع ہے وہ بھی آپ کی نظر میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو رجز اور توبیخ کرنے کے بعد اپنی خلاقیت، اپنی ربوبیت، کائنات کے اندر تفکر، غور، فکر، ان سب کی دعوت دیتے ہوئے کئی چیزیں بیان کی جو سب سے پہلے کائنات کی تخلیق کے اعتبار سے ہم نے پڑھی تھی۔ اب ان تمام چیزوں کی ایک طرح کی اینڈنگ اس آیت پر ہوئی کہ ہم نے ہی وہ بھی تمہارے لیے سواریاں عطا کی، خیل والبغال، گھوڑے اور خچر، والحمیر، گدھے، لترکبوہا وزینہ، تاکہ تم اس کے اوپر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے خوبصورت بھی ہیں، کیونکہ سواری میں انسان آتا ہے تو اس کی اپنی ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے، اس کے اسٹیٹس کا بھی پتہ چلتا ہے، خواہ وہ آج کے کاریں ہوں یا دوسرے۔ سواری صرف راستہ طے کرنے کا نام نہیں ہوتا، سواری میں خود ایک خوبصورتی ہے، ایک زینت ہے، اسی لیے بھی زینت کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور غلط بھی نہیں ہے اگر بیجا تکبر نہ ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی بہت سی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں جو تم نہیں جانتے۔ ہاں، جیسے کہ آج کے اعتبار سے کتنی قسم کی سواریاں آ چکی ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، دیکھو اللہ تبارک و تعالی پر ہی ہے سیدھے راستے کی ذمہ داری۔ دیکھو ہم نے تمہیں بنایا لیکن بنا کے شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ پورا گائیڈنس دیا کہ تم زندگی کیسے گزارو، اور یہ اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا، لیکن رب نے اپنے خود حیثیت سے ذمہ داری لی ہے کہ میں نے پیدا کیا اور میرا فیصلہ ہوگا کہ بدکار جہنم میں، نیکوکار جنت میں جائیں گے، تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو صحیح طور پر رہنمائی بھی کروں۔ اس واسطے اللہ نے وہ ذمے کے طور پر لے لیا، اس پر کوئی ذمہ داری ڈالنے والا نہیں ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ اس نے خود ذمہ داری لے لی۔ جب ذمہ داری لے لی تو پورا بھی تو کرنا ہے نا جی۔ ایک مرتبے والا انسان ہی کبھی ذمہ داری لیتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ضرور پورا کرے گا۔ کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، غریب ہے، اور کوئی منسٹر بلائے اور کہے کہ آپ کی تعلیم کی پوری ذمہ داری میری ہے، بے فکر ہو کہ آپ تعلیم میں انٹرسٹ لیجئے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچہ کیا سمجھتا ہے؟ اب اس کے بعد کے جتنے مراحل آئیں گے ان سب میں کیا ہوگا؟ اس کی مدد۔ تو جب شہنشاہوں کا شہنشاہ ذمہ داری لیا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو پیدا کیا، پیدا کر کے تمہیں نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے زندگی گزارو، بلکہ میں نے ان کو سزا اور جزا سب بتا دیا، جنت جہنم بتا دی، تو پھر میرے اوپر ذمہ داری بنی کہ زندگی گزارنے کی تمام تر راہیں بتا دیں کہ اس حد تک سیدھی کہ وہ آپ کو جنت لے جائے اور جہنم سے بچا دے۔ جب رب نے یہ ذمہ داری لے لی تو پورا نہیں کرے گا؟ کیا بھائی ہے؟
پورا نہیں کرے گا یا نہیں کیا؟ ہر زمانے میں رسول اور کتاب بھیجی، یہاں تک کہ آخری رسول اور آخری کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ اب ایک سوال ہے چھوٹا سا، ذرا غور کر لیں اس پہ۔ جب رب نے پیدا بھی کر لیا، ذمہ داری بھی لے لی، ذمہ داری بھی پوری کر دیا اور بتا بھی دیا، پھر کائی کا آپ کو ٹینشن ہے؟ کیوں خود کے مفکروں پر، سیاست دانوں پر، اور اسی طرح کیا ہے دوسرے فلسفیوں پر، دوسرے مذاہب عقیدوں پر یقین رکھتے ہو؟ اللہ نے لے لیا نا ذمہ داری، تمہاری پوری زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اللہ نے جو کہا کر لو، دنیا کا مسئلہ بھی ختم، آخرت کا مسئلہ بھی ختم۔ پھر رب نے جو زندگی گزارنے کا شیڈول کیٹلاگ تمہیں قرآن میں دیا ہے، مانتے جاؤ، مسئلہ ختم۔ کیا ضروری ہے دوسری باتیں کرنے کا؟ فلاں مفکر کی مجھے بہت پسند ہے ان کی فکر، فلاں کی آئیڈیالوجی بہت پسند آتی ہے، ارسطو نے یہ کہا تھا، افلاطون نے وہ کہا تھا، فلاں نے یوں کہا تھا، ایتھسٹ وہ ہیں، ملحد ویسی ذمہ داری اچھی ہے، وہ لوگ جو سوچتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ بھائی کوئی نہیں ہے جو تم کو صحیح راہ، ومنہا جائر، جتنے بھی اس کے بعد ہیں تب ٹیڑھی راہ ہے۔ ہاں دونوں بتا دیا۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ پر ہی ہے ذمہ داری سیدھی راہ بتانے کی، اور اللہ کی راہ سیدھی جاتی ہے۔ ہاں قصد السبیل، سیدھی جاتی ہے کہاں؟ جنت کے لیے۔ مان لو، ہاں یہ بات نہیں کہ ایک ہی راہ ہے، راہیں بہت ہیں لیکن سب میں ٹیڑھا پن ہے۔ جا رہا ان کا مطلب ہے ٹرن ہو جانا، ٹیڑھا پن ہونا۔ ہاں فرمایا کہ ومنہا جائر، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے، تھاٹس، جیسے آپ نوجوان ہیں، نوجوان بچے اچھی طرح سمجھ سکیں، ڈفرینٹ تھاٹس، جب آپ شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہیں، کالجز میں، اسکول سے، پھر اس کے آگے اپنے اپنے طور پر آپ اپنے میدان سنتے ہیں، ہر معاملے میں آپ کو ایک تھاٹس ملے گا۔ دیکھو اس نے فلاں، ایک ڈاروین تھیوری، ایک فلاں تھیوری، ایک یہ ہے، ایک وہ ہے۔ بھائی پڑھنا ہی کیوں ہے ان سب کا؟ پڑھنا ہے تمہیں رب کا قرآن پڑھو، رب نے ذمہ داری لی، پوری بھی کر دی، اس میں تمہاری پیدائش سے مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد کے مسائل بھی تم کو معلوم ہو جائیں گے، اور صرف قرآنی تھاٹ رکھو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خواہ پھر دوسرے تھاٹس پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہم قرآن ایک نہیں پڑھتے، بقیہ زیادہ تر فلسفیوں کے قصے، فلاں فلاں، ان کی میتھڈالوجی، ان کا فلاں ہے، ان کا بہت اچھا لگتا ہے، مانتا چلا جاتا ہے۔ ضرورت کیا ہے جی کسی مفکر کو بنانے کی؟ رب نے جب تم کو دے دیا اور کہہ بھی دیا کہ دوسری بھی رائے ہیں، اس پہ مت چلنا۔ ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ یہ بھی بڑی بات نہیں تھی رب کو۔ ہاں اس میں ایک بات ہے، نوجوان ذہنیت یہ آ کر قرآن سے بیگانہ ذہنیت یہ سوال کر سکتی ہے، جب رب کے اوپر ذمہ داری بھی تھی اور اللہ ہی نے خود پیدا کیا تھا، سب مخلوق بات ماننے والے تھے، ایک ہی راہ بتا کے ختم کر دیتا، نہیں کیا ویسا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ اس کی حکمت ہے، کیونکہ رب یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو اختیار دیا جائے، پھر وہ اختیار میرے حوالے کر کے زندگی گزارے۔ اگر انڈر میں کرنا مقصود ہوتا تو ویسے کروڑوں مخلوقات پہلے ہی بنا دیے تھے۔ فرشتے کچھ نہیں کر سکتے غلطی، کائنات کا ذرہ ذرہ کچھ نہیں کر سکتا غلطی۔ کیوں؟ ان کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ آپشن صرف اور صرف انسان کو دیا گیا، اسے ہے کرنے کا۔ اس میں بھی بظاہر 95% آپشن نہیں ہے، 10% میں اختیار دیا اسے، ہدایت ضلالت چننے میں خالی، بقیہ میں کائی بھی میں۔ ہاں زبان ٹیسٹ کے واسطے، ان تو بھی غصے میں آگو نہیں جی میں ہاتھ سے ٹیسٹ کروں گا، کر کو بتا، نہیں بتا سکتا، مجبور ہے وہ، زبان سے ٹیسٹ کر سکتا ہوں۔ یاد رکھو ٹیسٹنگ کا پاور اللہ نے زبان میں دیا، ہاں چھونے کا، لمس کا، محسوس کرنے کا جل میں دیا۔ ہاں اب جل کو ہٹا کے آپ دوسرے سے کر کے دکھائیے، نہیں کر سکتا۔ بیماری ہے، صحت مندی ہے، موت ہے، زندگی ہے، کس میں بھی اختیار نہیں تیرا۔ ہاں دلہا سچ جج کو 10 دن 15 دن پہلے کوٹ گیٹ لے کو آ کو بیٹھا ہے، وہاں ہارٹ اٹیک، مر گا، کیا کریں گے جی؟ ہاں یہ ٹیمپو موت کی، اب بھی ڈھکل دوں، دیکھو میں موت کو دیکھو، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایمبولینس میں آپ کو قبرستان کو جاؤں گا، مسئلہ ختم، تیرا کیا اختیار ہے اس میں؟
حتیٰ کہ نیند میں بھی تیرا اختیار نہیں ہے. ہاں جب چائے تبھی آتی. بعض لوگ نیند نہیں سو کیا ادھر ادھر لیٹتے 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 حالت خراب ہو جاتی. چاہ کے نہیں سو سکتے تم, چاہ کے اٹھ نہیں سکتا, جب اٹھائے اٹھ سکتا ہے. بس چند باتوں میں اختیار دیا. دیکھنا ہنکیا سے نہیں میں ہنکیا بن کر لوگا ہاتھ سے دیکھوں گا کتنے لوگ آئیں, دیکھ کو بتا, نہیں دیکھ سکتا تو آنکھ سے دیکھ. ہر چیز کو سسٹم بنا دیا. میں ایسا ایک سسٹم لے آتا ہوں, کھاؤں گا میں ٹوائلٹ کچھ جاؤں گا نہیں. بتا ذرا پیٹ پھونک کو مر جاؤں گا یا نہیں تو کیا ہے غلاظت کا اڈا بن جاؤں گا. جانا پڑے گا, بڑا سا بڑا کون بھی ہو. ہاں پاواں اس کے کیا ہے پڑتے ہوں لوگ, پاواں دھو کے پیتے ہوں لوگ, تبھی بھی اسے آیا تو نہیں بھاگنا. اس کی غلاظت انہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ تبھی دیکھنا دن میں, اس کے علاوہ سے چارہ نہیں. سسٹم بنا دیا, سب میں اطاعت ہی ہے. بس چند تھاٹس میں کیا ہے اللہ نے اختیار دیا, لیکن پوری مخلوق کو وہ اختیار بھی نہیں دیا. بقیہ جن کے علاوہ ہمارے جیسا جن ہے ایک مخلوق, اس کے علاوہ تمام مخلوق یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے پہلے ہی انڈر میں ہے, ان کو مجال ہی نہیں ہے غلطی کرنے کا. تو اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ویسا بنا دیتا, لیکن اللہ نے نہیں چاہا. اللہ چاہتا تھا کہ اختیار دوں, وہ اختیار وہ ہوش مندی کے ساتھ واپس کر کے اللہ کی اطاعت کرے. اس واسطے اللہ نے سب کو ہدایت پر جمع نہیں کیا. هو الذی, اب یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک وہ جو واقعات اور وہاں کے ساتھ نشانیاں جو آ رہی تھی اسے سمجھانے کے لیے کچھ باتیں, پھر وہی ربوبیت اور الوہیت کے دلائل شروع ہو گئے جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر. یہ دراصل کیا ہے تنبیہ کرنے کے لیے, سوچ کے لیے. پھر آ گئی وہی بات وہیں سے, هو الذی انزل من السماء ماء لکم, وہی ہے جو آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا. ماء لکم, تمہارے واسطے خاص طور پر. ہاں منہ شراب, اسی سے پیتے ہو. ومنہ شجر, اسی سے پیڑ پودے بھی پلتے ہیں. فیہ تسیمون, اسی سے تم مویشیوں کو بھی کیا ہے چراتے ہو. پورا سسٹم ایک پانی میں بنا دیا. پانی ہے ایک ہی, سسٹم کیسے کیسے تبدیل ہوتے ہیں. انسان پیتا, فیہ شراب, اور اسی پانی کو دینے سے پیڑ پودے تمام قسم کے غلجات اگتے. پانی نہیں تو کچھ نہیں بن سکتا, پانی کے ذریعے ہی بن رہا ہے. اور اس میں بیوٹی کیا ہے, ایک ہی پانی جا رہا ہے. ہاں ایک ہی پانی جا رہا ہے سب کو. آم کو بھی ایک ہی پانی گیا, انار کو بھی ایک ہی پانی گیا, پھیٹے کو بھی گیا, تربوز کو بھی گیا, کنکڑی کو بھی گیا, جو بھی ہے, لیکن مزے سب کے مختلف. پانی تو ایک ہوا نا جی, مختلف کیسے ہو گئے مزے؟ رب کا حکم. تم تو بیج پھینکتے ہو نا جی, تم کرتے کیا ہو؟ بیج پھینکتے ہو, پھل بنا کے نکالتا کون ہے؟ تم. ہاں اس لیے فرمایا کہ فیہ شراب, ہاں ومنہ شجر فیہ تسیمون, اور اس میں سے جو غلہ چارہ نکلتا ہے وہ تمہارے مویشیوں کے کام آتا ہے, وہ کھاتے پیتے ہیں. ان کا بھی دراصل اسی پانی سے. ہاں تو یہ پانی کتنا کام کرتا ہے دیکھنے کو ایک ہی ہے, صرف اتنا ہی ہوتا ہے. ینبت لکم بہ الزرع, پھر اسی سے اگاتا ہے وہ. ہاں نباتات جسے کہتے ہیں وہ یہیں سے نکلا ہے. ینبت لکم بہ الزرع, اسی پانی کے ذریعے کھیتی بناتا ہے. والزیتون, زیتون کا پھل کھاتے ہو. والنخیل, کھجور. والاعناب, انگور. ومن کل الثمرات, ہر کوئی پھل پورے اسی پانی کے ذریعے ہم تمہیں دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, چوپایوں کی طرح نہیں گزر جاتے, سوچتے ہیں پانی تو ایک ہی گیا نا جی, یہ الگ الگ کیسے ہو گئے مزے, اور ان میں اللہ نے کیا کیا خوبصورتیاں رکھی ہیں. کھجور کا ایک ٹیسٹ, زیتون کا ایک ٹیسٹ, اس کے فائدے الگ, اس کے فائدے الگ. انگور کا ایک ٹیسٹ, اور ان انگوروں میں کالے الگ, ہرے الگ, فلاں الگ, موٹے الگ, باریک الگ, ایک ایک میں کتنے اقسام اور کتنے اور پھل ہیں جن کا نام نہیں لیا گیا. دنیا میں ایسے ایسے پھل بھی ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں, وہ کنٹری میں جاتے ہیں تب معلوم ہوتا کہ ایسا بھی کوئی پھل ہے, اسے کیسے کھانا بھی نہیں معلوم ہوتا جب تک آپ پوچھتے نہیں. اتنے بے شمار. ومن کل الثمرات, ان میں سب کیا ہیں, بہت بڑی نشانی ہے. اللہ ایک کیسے مانیں گے جی,
اللہ کہاں ہے کیسا معلوم ہوگا جی؟ ہمیں تو دیکھے اس نے نا جی. ارے ان چیزوں کو دیکھو جی، تم کو سب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ایک ہی ہے. اس پہ غور و فکر کرو، توحید پہ تم خود آ جاؤ گے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یہ ہو گئی تھی زمین کی نچلی کی چیزیں جو پہلے بیان کیا تھا. کیا کیا؟ انگور، باغات، کھیتی. پھر اس سے پہلے جانور. یہ پورے کہاں تھے؟ ہماری نظر کے سامنے تھے، دیکھ لیے، سمجھ بھی لیے. سمجھنے میں بڑی آسانی بھی تھی. اس میں بیوٹی کیا ہے سمجھنے کی؟ سب کو گیا پانی ایک، اور اس پانی سے تمہاری زندگی کے تمام معاملات حل کر دیے. تمام کھانے بت کے تمہارے چوپائے، اور تمہارے چوپاؤں کو جو غذا چاہیے وہ بھی ساتھ میں مل کے آ گئی. اب اس میں یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ پانی بھی کہیں دوسرے سے نہیں لایا، آسمان سے برسا نہیں، زمین سے ہی گیا. یا رب ان ربک هو الخلاق العلیم. کیا بہترین خلاق ہے رب العالم. آپ ذرا غور کریں گے تو کیا ہے، بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور کبریائی میں دل جھکے گا اور پڑ جائیں گے سجدے میں. پہلے تو سمندر میں پورے 75% حصہ زمین میں پانی ہے، صرف 30 حصہ ہے، 30% جس پہ جیتا ہے انسان. اور ان سمندروں کو کھارا کڑوا بنا دیا، جس سے تم کوئی ایک چلو بھر پانی نہیں پی سکتے تم سمندر کا. اگر اسے کھاڑا کڑوا نہ بناتا نا، پھر تو زمین کے اندر کے بدبودار چیزیں جو مرتے ہیں، وہ لوگ جو کیا ہیں جیتے ہیں دوسرے لوگ، ان سب کی غلاظت سے، تعفن سے خود تمہارا جینا دوبر ہو جاتا، مر جاتے تم. یہ سمندر کا کھارا پانی ہے جو سب کو صاف کر دیتا ہے. اگر یہ سسٹم نہ رکھتا زمین کے نیچے، یاد رکھو تمہاری غلاظتیں جاتی کہاں؟ پھر پاک کیسے ہوتی زمین؟ پاک تو اسی کڑوے پانی کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پانی کو بخارات بنا کے آسمان پہ پہنچاتا تو وہ پانی دوبارہ نازل کرتا تو میٹھا بنا دیتا. گیا تو کھارا پانی، آیا تو میٹھا بن گیا. اب آسمان سے جو بارشیں ہوتی ہیں وہ میٹھے، اگر وہ جو جیسا جاتا ویسے ہی پلٹاتا نا، پھر یاد رکھو وہ کھارا پانی پی کے ہی مر جاتے پورے، اور زمین میں کوئی کھیتی نہیں رہتی، سب بیکار ہو جاتی. اس کھارے پانی کو اٹھایا لیکن برسایا تو میٹھا پانی بنا کے برسایا، اور وہ میٹھا پانی برستا ہے ٹیسٹ کے اعتبار سے سب کو ایک، لیکن اس میں سے غلے اگایا تو ہر ایک کی ایک الگ الگ خاصیت، ذائقہ، الگ الگ کیا ہے اس کے ٹیسٹ، اس کے مزے، کہ انسان اس کے پیچھے دوڑے تو یاد رکھو ایک الگ ہی دنیا ہے. وہ یہ سب کچھ ایک سسٹم سے کر رہا ہے. اب بتاؤ جن کو تم پکارتے وہ بھی کچھ کر رہے ہیں. عبد القادر جیلانی نے بھی کبھی بارش برسایا؟ کبھی دعویٰ ہے ان کا؟ جو ان کو لوگ بولتے ہیں وہ نہیں ہے، ان کا دعویٰ ہے کیا؟ ہاں، کالے شاہ ولی، موسیٰ شاہ قادری، انہیں بھینس، بکرا، مینڈھا، جس کو پوچھتے ہو بتاؤ نا ذرا، ان میں سے کس نے کیا کام کیا؟ پھر مجھے کیوں نہیں مانتے تم؟ یہ تو ہو گئی زمین کی بات. اب آسمان کی بات، فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیا، انڈر میں کر دیا، لیل رات کو، والنہار دن کو، والشمس سورج کو، والقمر چاند کو، یہ تمام تمہارے لیے کر دیا. تمہارے لیے کر دیا مطلب کیا ہے؟ ریموٹ کنٹرول تمہارے پاس ہے، تمہیں جب چاہے چاند کو نکالیں گے؟ نہیں، تمہارے لیے کر دیا کا مطلب ریموٹ کنٹرول تو رب ہی کے پاس ہے، تمہارے فائدے کے لیے کر دیا. سورج نکلتا ہے تمہیں فائدہ دینے کے لیے، چاند آتا ہے تمہیں فائدہ دینے کے لیے، رات آتی ہے تمہیں فائدہ دینے کے لیے، دن آتا ہے تمہارے فائدے کے لیے، ان سب کو تمہارے فائدے کے لیے لگا دیا. والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس کے حکم سے تاروں کو بھی مسخر کر دیا. اب ایک بات یہاں پر سمجھنے کی، نکتے کی، جب کہہ دیا سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ بھی کہہ سکتا تھا، ایک جگہ دوسری جگہ آیا بھی ہے، لیکن یہاں پر الگ کر دیا. پہلے چاروں کو الگ بیان کیا، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم، پھر واو لا کے والنجوم مسخرات بامرہ.
وہی ہے جو تاروں کو بھی مسخر کر دیا. 2 مرتبہ الگ سخر آیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ مفسرین نے بیان کی ہے, بڑی ہی پیاری وجہ ہے. چاند, سورج, رات دن کا آنا جانا, یہ سب ایک گیلیکسی کے اندر ہے. گیلیکسی بھی نہیں, یوں سمجھو کہ ایک ملکی وے کے اندر ہے یہ پورا سسٹم جو ہمارا چل رہا ہے. والنجوم مسخرات بامری, ایک الگ ہی دنیا ہے جس میں تمہارے ملکی وے جیسے ہزاروں ملکی وے داخل ہو جائیں گے. ایک تارا اتنا بڑا ہے کہ ہزاروں قسم کے سورج اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. وہ الگ ہی کائنات ہے. اور وہ تارے بھی ایسے نہیں ہیں کہ اکیلے اکیلے, یہ ایک بھی کہکشاں کی شکل میں ہیں جڑے ہوئے, جن کے اندر کبھی کبھی تو 5000 10,000 ہیں. بعض کہکشائیں ایسی ہیں جس میں 15 کروڑ ہیں تارے. اور ایک تارا وہ ہے جو سورج چاند کے مقابلے میں, سورج چاند ذرہ ہوگا, ذرہ تارے کے مقابلے میں تارا اتنا بڑا ہے. ہاں, تارے کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے وہ کتنا بڑا ہے. آج تک سائنٹسٹ اندازہ نہیں لگا سکے, کیونکہ اندازہ لگائیں گے تو پہنچیں گے نا, تب لگائیں گے نا. تارا کا جو وسعت ہے تارے کی, اس حیثیت سے وہ لوگ عاجز ہیں کہ ہم اندازہ کیسے لگائیں. جبکہ یہ کائنات کو ایک طرف, تارے کو ایک طرف رکھ کے دیکھیں تو یہ پوری کائنات ذرہ نظر آتی ہے. ہاں, جیسے آپ ورلڈ میپ سامنے رکھیں اور سری لنکا دیکھیں, وہاں پر بالکل ایک نقطہ نظر آئے گا سری لنکا پہ. پوری کائنات کے مقابلے میں سری لنکا ایک نقطہ ہے, اس سے بھی چھوٹی ہے یہ پوری کائنات. چاند سورج سب ملا کے تارے کے سامنے, ایک تارے کے سامنے ایک. ایسے کروڑ تارے ہیں, اندازہ لگاؤ. تو ان سب کو مسخر کر کے رکھا ہے. ایک تارے کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑے گا تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا, پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. کس نے کھڑا کے رکھا ہوا ہے اسے؟ تو یہ کائنات کا ایک ایسا الگ حصہ جسے کوئی آج تک صحیح ڈیفینیشن نہیں دے سکا, کیونکہ اس تک پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے, اور اس کی صحیح ماہیت بتانے کے لیے بھی کوئی سائنٹسٹ وہاں تک پہنچا نہیں. بس امیجنیشنز ہیں. کروڑوں سال, ملینز, بلینز سال لگ جائیں گے ایک تارے تک پہنچنے کے لیے. اور رفتار بھی کیسی ہوگی؟ 1,86,000 فی سیکنڈ. اس رفتار سے ٹریول کریں گے تو 4 نوری سال لگیں گے. آج تک کی جو تحقیق ہے میں بتا رہا ہوں, آج تک کی. اگر کوئی ایسی مشن بنائے جس سے ٹرین, فلائٹ, وہ سب بیکار کی باتیں ہیں, اس کی رفتاری مقابلہ ہی نہیں ہے. کوئی ایسا بنائے مشن جو دوڑتی ہو, وہ بھی اوپر میں جو دوڑتی ہو نا جی, آپ اس میں میٹر میں کیلکولیٹ کریں گے تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کتنا اونچی ہے. اصل میں چوڑائی میں نیچے دیکھیں گے تو اس بہت لمبا دکھتا ہو, اوپر میں جائیں گے تو لمبے لمبے بونے دکھتے. کیا بات بول رہا ہوں, سمجھ میں آتا نہیں آیا؟ کیا سمجھے بولو. کیا مول صاحب کیا کہ سوال نہ کرتے ہیں, ہمیں کیا کہ آئے چکے تھے گزار کو جانے, رات ٹینشن کرتے ہیں تمہیں ہم نا. میں کیا بول رہا ہوں سمجھے تمہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں. تو برج خلیفہ ہے نہیں, سب سے اونچی نہیں اب وہ, کیا بھائی کوئی دوسری بن گئی ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے برج خلیفہ ہے, اب بن لگیں گی. اچھا تو تم نہ ایک معلوم ہوتا, خیر چھوڑو, معلوم ہوا نا وہ بولو, لیکن بنی تو نہیں نا. ہاں, اب موجودہ کیا ہے؟ برج خلیفہ ہے. کتنے کلومیٹر اونچا ہونا ہے؟ ہاں جی, کتنے کلومیٹر جی؟ 1 کلومیٹر بھی نہیں جی, 1 کلومیٹر بھی نہیں. ہاں, تو ہمیں اونچائی میں فٹ بولتے, اس کے واسطے کلومیٹر کا حساب نہیں کر سکتے. انہیں جو اونچا کہاں ہے, ابھی میں پڑھ رہا تھا کل نیوز سے, اتنا اونچا بنا دیا انہیں کہ بعض فلور پہ افطار سحری کا ٹائم بدل جاتا, وہ ایک ہی بلڈنگ میں. کیوں ہوتے؟ انہیں اوپر چل جاتا نا, اوپر گیا تو ایک ٹائم, نیچے گیا تو ایک ٹائم رہتا. تو اس واسطے ایک فلور میں ایک سحری اور افطاری کا ٹائم بدلتا ہوا, کیونکہ اوپر کے مسائل کچھ اور سمجھ ہی نہیں آئیں گے تم کو.
انہیں اتنی اونچی بنا, اتنی اونچی بلڈنگ 1 کلومیٹر سے چھوٹی, 1 کلومیٹر سے, ہاں 850 پر 7 کچھ پڑ رہا تھا جہاں تک میرا ذہن ساتھ دے رہا ہے, اتنے میٹر انہیں بنایا. ہاں اس میں یہ حال 1 کلومیٹر. اب انہیں بولا دوسرا اس کا بھائی 1 کلومیٹر میں بناتا ہوں, دیکھو کرو بول کو ہے, بننے کو ہے. اب دیکھیں گے وہ پورا ملا کو 1 کلومیٹر تک پہنچنے کا ہے, یا تو 1 کلومیٹر 300 میٹر ایسا کچھ آگے بڑھیں گا. یہ پورا ایک, میں کہتا ہوں اوپری ایسا وہ پر سیکنڈ 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ, 1,86,000 1,86,000 پر سیکنڈ کے اعتبار سے وہ اوپر اڑے. 1 سال گزر گا کچھ بھی نہیں ملا, 2 سال بھی نہیں ملا, 3 سال بھی نہیں ملا. 4 لائٹ ایئرس ختم ہوتے ہیں تو پہلا تارا نظر آتا ہے. نوری سال کہتے ہیں اسے, لائٹ ایئرس. تب جا کے پہلا تارا نظر آتا, سب سے قریب ہے سو, سب سے دور اس کی روشنی بھی ابھی تک پہنچی نہیں نیچے زمین پر. اسی لیے اس کا جو ہے نا معاملہ الگ کر دیا اللہ تعالیٰ, واو لا کے, والنجوم مسخرات بامری. یہ دنیا ہی الگ ہے, یہ اسپیس اتنا بڑا ہے کہ یہ دنیا ہی اسپیس کا بالکل الگ حصہ ہے. تارے کے بارے میں تم کچھ نہیں جان سکتے, لیکن وہ بھی تمہارے لیے ہی مسخر کیا. ہاں تم دیکھتے ٹمٹماتا تارا, کیا خوبصورت آسمان ہے. دیکھو ذرا امیجن کرو, ایک تارا میں حیبت ہوں گی. اب جاؤ کبھی گئی تارے دکھتے نہیں راتوں میں, اب کھلے آسمان تلے پڑھ کے دیکھو, بالکل بغیر تارے کا کوئی حصہ ہے تو حیبت لگنا شروع ہو جائے گی. اس کے اثر انہیں کیا ہے, فرسٹ نائٹ بھی تارا سے سجا لیتا آپ نے. وہ کیا ریڈیم کے تارے لے لگا چپکا گا, فرسٹ نائٹ کہتے اسے. کیسا دکھنا کہتے, آسمان کے نیچے پڑے جیسا دکھنا کہتے اسے, ویسا تیاری کرتا کہتے انہیں. کیوں؟ تارا یہ خود ایک خوبصورت چیز ہے ہمارے واسطے. حالانکہ اصل خوبصورتی کا مسئلہ یہ خالی نہیں, ہزاروں ایسے کام ہو رہے ہیں ان تاروں سے, آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. آپ پڑھے نا ذرا, ہاں ایک بار کی ادھر ادھر کی چیزیں, ہنسی مذاق, انہیں آیا پیچھے سے ڈھک لیا تو میں نیچے جاؤ کیا بھی نہیں. دیکھو یہ تب دیوانے میں سنا پڑھنے کے بجائے اس پہ تحقیق کرو, پڑھو, عقلیں حیران رہ جائیں گی. تب جا کے دل سے رب خداوندی کے سامنے سربسجود ہونے کا مزہ آئے گا کہ تم ایسے محسوس کرو گے رب اتنی بڑی توفیق دی کہ تجھے میں پہچان لیا, تیرے دربار میں پڑا ہوں تو سجدے میں کوئی جائے گا تو اٹھے گا نہیں, اتنا مزہ آئے گا اس کو. تب تو محبت دل سے اٹھے گی, واہ اتنے بڑی کائنات کے ایسے جس کا نظام ہم سمجھ نہیں سکتے, ان سب کو چھوڑ کر رب نے موضوع قرآن بنایا. انسان تو کہاں ہے, تیری عظمت کہاں ہے؟ ہاں رب نے ہم سے کتنی محبت کی ہے. تاروں کے بارے میں کوئی کتاب ہے کیا رب کی؟ سیاروں کے بارے میں ہے کیا؟ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان. اللہ نے ہمیں چنا, ہمیں بتایا پورے چیزیں, کوئی فوقیت نہیں رکھتے ہیں, اشرف المخلوقات ہمارا نام ہے. تو تب جا کے تم احساس کرو گے تو پھر دل چاہے گا کہ زندگی صدمے میں سر رکھ کے گزار دے. اور وہ عبادتیں وہ کیفیت کی ہوتی تھی صحابہ کی کہ انہیں بڑے بڑے مار لگ جاتے تھے لیکن وہ نمازیں نہ توڑتے تھے, نہ انہیں ہوش ہوتا تھا کہ کوئی چیز آس پاس ہو رہی ہے یا نہیں ہے. تو یہ اصل چیز. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوان. اچھا, وسخر والنجوم مسخرات بامره, اور تارے ان سب کو ہم نے مسخر کیا ہے اپنے حکم سے. ان فی ذلک لآیات, اس میں نشانیاں ہیں, لقوم یعقلون, جو عقل رکھتے ہیں. بے عقلوں کے لیے کچھ نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہوئے بھی انہیں ادھر ادھر دماغ ہے, سننے کا موڈ ہی نہیں ہے, تو پھر ان کو کوئی نصیحت نہیں ہے. عقل ہے, سنتے ہیں, سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوان, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کے مختلف چیزوں کو پیدا کر دیا. اور ذرا اصل میں وہ ہے جس سے توالد اور تناسل کے ذریعے کیا کہتے ہیں, نسل بڑھتی ہے, کیونکہ اسی سے لفظ نکلا ہے ذریہ, جسے اولاد کو بولتے ہیں. ہاں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے دوسری جگہ. ہاں هنالک دعا زکریا ربہ,
ہاں قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ مجھے پاک اولاد نصیب کر۔ ذریہ اصل میں اولاد، ہم بھی کہتے ہیں نا ہم آدم کی ذریت ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ تو توالد و تناسل سے جو بڑھتے ہیں اس کو خاص طور پر ذریہ کہتے ہیں، اسی سے نکلا ذرا۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے ایک تو جمادات ہیں، نباتات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، پھل ہیں، یہ سب ایک طرف، دوسری طرف وہ مخلوقات بھی ذرا دیکھو نا جن کو ہم نے کیا کیا تھا، ایک ہی بنایا اور ایک جوڑا بنایا، ان سے وہ بڑھتے گئے دنیا میں ایسے پھیل گئے، مختلفاً الوانو، ایسے خوبصورت رنگوں میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایک طوطا ایک رنگ کا، اور ایک طوطا ایک رنگ کا، اور ایک رنگ کا، دیکھنے میں سب ایک، لیکن غور سے دیکھو تو ہر ایک میں ڈیفرنٹ۔ ہاں کیسے کیسے خوبصورت پرندے، کیسے کیسے خوبصورت جانور، دیکھو کیسے کیسے خوبصورت پتنگے۔ ہاں اقبال نے کہا تھا یا رب، کیسے کیسے الفاظ کہہ گئے، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا۔ پروانہ کا تو کون، گھر والا، ہاں کیا بھائی، ہاں لائٹ میں آتے نہیں، انہیں جگنو نہیں جی، انہیں جگنو نہیں، انہیں خالی اڑتا، جگنو میں لائٹ ہوتی، ہاں وہ الگ، یہ الگ، جو مکھی کی طرح کیا ہوتا ہے، چونٹی کی طرح ہوتا ہے، پر ہوتے ہیں اسے، پروانہ۔ ایک کیا ہے اسی ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن اس میں لائٹ ہوتی ہے۔ ہاں دونوں پرندے ایسے ہیں، پروانے ہیں، دیکھنے کو ایک ہی، لیکن کیا خاصیت رب نے رکھا ہے، دیکھو پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ کیا رب ہے یا رب، دونوں پتنگے لیکن ایک روشنی کے واسطے جان دے کو مر جاتا، انہیں روشنی کہاں آتا، اس کے واسطے ہمیں کیا کرتے، لیٹ آف کرو لیٹ آف کرو بولتے جانے کے واسطے۔ دوسرا پروانہ کیا ہے، سراپا لائٹ اچھے، انہیں اندھیرے میں گیا تو بھی لائٹ آ جاتی، دیکھنے کو دونوں پروانے، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ یار اب تیری قدرتیں کیا کیا ہیں، ہاں ایک بٹر فلائی اٹھا لیجئے، کتنے اقسام کے، کتنے رنگ کے، کون بنا دیا بھائی، مختلفاً الوانو، ایسے ایک رنگ میں بنا دیتا تو کیا کرتے آپ، تھک جاتے نا بہت جلدی، کتنا جی دیکھوں اسے، ہاں بیوی کچھ دیکھتا دیکھتا تھک جاتا انہیں، ہاں کتنے سال سے دیکھ لوں اب کیا کرنا، کہتے بھی دوسری دیکھنا نہ کہتا انہیں غصے میں آتے کہ جی اتنے سال گزار کو اب دیکھتے ہیں تمہیں، دیدے نکالوں ہی کہتے ہیں، انہیں پھر 4 دن کا سے بول لیج جاتا کیا قصہ ہوا بول کے، چلتی رہتی زندگی ایسا اچھا، ورنہ یہ بھی نہیں ہوا تو مسئلے بڑے برے ہو جائیں گے، کم از کم یہ کیا ہے، یہ چینجز ہوتے رہنا زندگی میں تبھی چلتے۔ تو اللہ کہتا ہے مختلفاً الوان، یہ اختلاف میں بڑی کیا ہے تمہارے لیے خوبصورتی ہے، کیونکہ یکسانیت سے انسان بیزار آ جاتا، یہ ہوتے رہنا چینجز زندگی میں بھی دیکھیے، نوجوانی سے لے کر بچپنے سے لے کر مرنے تک چینجز ہیں تمہاری زندگی میں، ایک ہی رہتے تو پھر تم جی نہیں پاتے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بنایا بھی تمہارے واسطے اس طرح کی بہترین مخلوق جو تمہارے لیے بہترین ہو اور تمہیں خوش کر دے، مختلفاً الوان ہو، ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کیا کرتے ہیں، یذکرون، پہلے فرمایا یتفکرون، غور و فکر کرتے ہیں، ہاں یذکرون، سبق حاصل کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں، سوچتے ہیں، واہ کیا مطلب۔ آپ نے کبھی دیکھا ایسے نظر سے دیکھا کہ آپ کیا ہے کسی جگہ گئے، سیر و تفریح کو، جانوروں کو دیکھا، ہیونڈر زو کو گئے، وہاں دیکھا، دیکھتے دیکھتے یا رب تیری کیسی کیسی مخلوق ہے، ہاں سبحان ربک، بولے ایسا کبھی؟ ہم جاتے ہیں جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں، بس آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ رب کی خلاقیت ہے تو رب کیا ہوگا، یہ رب ایک حکم سے پیدا ہوئے ہیں سب۔ بتاؤ تم جن جن کو پکارتے انہوں نے کیا پیدا کیا، ہاں ارے وہ کیا جی پیدا کریں گے،
وہ کیا پیدا کریں گے؟ رب کہتا ہے ان کے چیزیں لے کے ایک مکھی اڑتی ہے تو وہ بھی نہیں چھین سکتے، تو پیدا کیا کریں گے جی وہ؟ یہ اصل میں بتا کیوں رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ جو شریک کر رہے ہیں ان لوگوں کو تنبیہ ہو رہی ہے اور ان لوگوں کو توبیخ ہو رہی ہے کہ بدبختو دیکھو کہ جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا۔ میں بتاؤں تمہیں قرآن سے انہوں نے کیا پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، سورہ حج کی آیت، اے لوگو سنو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تبارک و تعالی ایک مثال دے رہا ہے، بڑے غور سے کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ جھنڈا ہو، بنڈا ہو، قبر ہو، ولی ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، کوئی بھی ہو، وہاں بت مراد ہے ہی نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ بھی ہیں، سب ہیں جن جن کو چھوڑ کر تم اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو، پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سب کے سب مل جائیں اور ایک مکھی کو پیدا کریں تو نہیں کر سکیں گے۔ ایک مکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مکھی تو بہت دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان درگاہوں پہ جو لے کے جاتے ہیں حضرت کی بوندی، یہ بوندی لے جاتے ہوئے اس بوندی پہ مکھی بیٹھ کے کچھ چوس لیتی ہے جو حضرت کا ہوتا ہے، حضرت کو بولو کہ نکال کے دکھاؤ اس کے منہ سے۔ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، تم اتنا کر کے دکھا دو۔ اللہ کی اس آیت کے تشریح میں میں اعلان کرتا ہوں قیامت تک کے لیے 5 کروڑ کے چیلنج میں لے جاؤ بوندی تمہیں مون روڈ کی درگاہ کو۔ ہاں، مکھی آئی، بیٹھی، اڑ گئی، ایک خطرے میں کا 1000واں حصہ چوس لی، مکھی سے واپس لے، بولو حضرت کو جا کو، حضرت تمہارا لے والے کو تھا بوندی نے بیٹھ کو اڑ گئی، ذرا اس کے پاس سے نکالو، نکال کو دیا، پھر مان لے تم۔ بتاؤ، قیامت تک کے لیے چیلنج لا کے بتاؤ تمہیں۔ یہ جتنا بیٹا ہے انہیں نقش بندی، پخش بندی، کالے شاہ، بڈھے شاہ، لنگے شاہ، گدے شاہ، یہ کیا ہے؟ احمد نقش بندی جو گمراہ، ابھی آئیں گی اور باتیں آئیں گی، بہت کھل کے آئیں گی۔ ہاں، ہم کو بولنے میں کوئی شک نہیں ہے، کھل کے یاد رکھو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ زندگی رہی ہے تو بول دیں، بعد میں بعد کا، باقی تو باقی، نہ باقی تو رب کے پاس، لیکن توحید بولنے میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ وہی سب بولوں کو تمہیں چل جائیں گے بعد میں اندر، جاؤ جی، ہمیں پہلے جانے تیار ہیں۔ ہاں، ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم توحید بات کر رہے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے ولی یہ ہیں وہ ہیں، خالی ایسا بتائے کرتے بارش ہوگی کہتے، خالی انہیں کپڑا اٹھائے کرتے، بچی سے بچہ بدلا کرتے، کئی کورے اٹھایا تو بیوقوف وہ چیز دیکھنے کی۔ ہاں، لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ ہاں، بچی ہوئی کہ تو پریشان ہو کو آئی کہتے، میں بولے بچی ہوئی، میں تو بولا میں بچہ ہوں گا، نہیں نا حضرت بچی ہوگی نا، اٹھایا کرتے، کئی کو اٹھایا رہا تو پہلے 70 کئی کو اٹھایا تو، چھوٹا بچہ رہتے بڑا بچہ رہتا، اٹھایا کئی کو تو یہ کپڑا، نا اٹھاتے ہی وہاں بچہ ہے کہتے، کیا کیا بات ہے۔ عبد القادر کی مجلس تھی کہتے رحمہ اللہ کی، احترام ہم کرتے ہیں، یہ سب ان پر تہمت باندھے ہیں یہ لوگ، درس دے رہے ہیں کہتے ایسا اچھے، اسے کیا معلوم بیچارے کو چڑی کی کون سا کی پرندہ کی وہاں سے گزر گا کہتے، کہاں سے؟ اوپر سے، غصہ آگا کہتے، کسے؟ عبد القادر جیلانی، ہوں دے کہتے ٹکڑے ٹکڑے بن کو گری کہتے ہونچ، آہا پورے فینا گرنا تھا، اب تمہارے سروں پر گر کر پھر تمہیں ہاسپٹل لاؤں جانا تھا۔ ہاں، ٹکڑے ٹکڑے بن کو ہونچ، درس ختم ہو باہر نکلے کہتے، مریدہ بولے کہتے کیا تم ایسا کام کرے نا، معصوم انہیں اسے کیا معلوم، اسے خالی تمہاری جلالت کی نگاہ تو دیکھے گری نہ انہیں، بھرا مانگا کہتے، پھر ہوں دے کہتے پورے ٹکڑے جھوٹ کو چڑھ گئی کہتے، واہ واہ کیا کیا ٹیکنیک ہے دیکھو جی۔ ہاں، اب یہ کرامت انہیں ایسا بولتا دیکھو، انہیں پگڑی گڑی بن لے کو جبے خوبے میں پان کھا لے کو آکو، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے غوثیہ، کیا رے بولا انہیں، دیوانہ بکوا بکیا، اس میں کہاں سے نعرے آ گئے یہ؟
ہماری عوام ایسی بیوقوف ہے. ہاں، یا ایک دلیل، نہ ایک صحیح بات، نہ تک، نہ آ کر اس میں لاجک، کچھ بھی نہیں ہے نا جی. نہ قرآن، نہ حدیث، نہ دلیل، نہ تاریخی بات، نہ لاجک کی بات، کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہے؟ ہماری عوام اتنی دیوانی، نعرے تکبیر، نعرے غوثیہ. بیوقوف، تجھے علم ہی نہیں ہے. یہی تو اللہ تبارک و تعالی یہاں بتا رہا ہے. یہ پورا میں نے بنایا، تم کیا بنائے جی؟ کچھ نہیں بنائے تو پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں جا کے چاٹتے ہو؟ کیوں پکارتے ہو؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. اگر یاد دہانی کریں گے، اگر اس میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے سوچیں گے تو تم کبھی شرک نہیں کرو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں مسجد السلام میں مصلیوں کی کثرت کی بنا اور مسجد السلام نے قائم مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم میں طلباء کی سہولیات کے لیے مسجد السلام میں تیسرے فلور کا کام جاری و ساری ہے. الحمدللہ چھت بھی اس کی ڈالی گئی ہے، کام جاری و ساری ہے، بس تکمیل کے قریب پہنچا ہے. آپ دیے گئے ہمارے اسکرین کے ذریعے سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کتنا کام باقی ہے. یہ کام آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون ہی سے پورا ہو سکتا ہے. آپ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے جنت میں ایک محل دینے والا ہے. بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس کی تعمیر میں آپ لوگ آگے بڑھ کے آئیں. ابھی 20 لاکھ کی اشد ضرورت ہے. ابھی اس مہینے میں 5 لاکھ کی اشد ضرورت ہے. اہل خیر حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آگے بڑھیں اور ہماری مدد کرنے کی کوشش کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. شکرم، جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.